کے نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی۔ آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ اور آپ کا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو مرضی ہے کر لو۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ آپ قریش سے نبڑ لیں، آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ اور آپ کا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو مرضی ہے کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع ہوئے اس تاریخ کو بیان کرنے کے لیے، اور اسی سیرت کو لے کر آگے چلتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی جو تہذیب ہے، جس کی تاریخ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اگلی قسطوں میں، سیرت کے بعد انشاءاللہ ہم خلفائے راشدین کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اس کے بعد بنو امیہ کا دور، پھر بنو عباس کا دور، اس کے بعد عثمانی خلافت آئی، اور بعد میں جو مسلمانوں کی جو سٹرگلز تھیں منگولوں کے خلاف، جو سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ تمام کی تمام تاریخ، یا الاندلس میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اس سب تاریخ کو، اس ساری کی ساری تاریخ کو بیان کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ جو ہے واقعات بیان کر دیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونا ایک مسلمان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے ایک شرط ہے۔ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک اس کو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت پیدا نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث بیان کی میں نے۔ اور محبت تبھی پیدا ہوگی جب آپ ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی مشکلات کے بارے میں جانیں گے، جو چیلنجز انہوں نے فیس کیے، جو ٹارچر انہوں نے فیس کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے لیے قربانیاں دیں، جو مارے کھائیں، جو پتھر کھائے، جو گالیاں سنی، جو تکلیفیں برداشت کی، جب تک آپ ان تکلیفوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ان کی نوعیت کو نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کو اللہ کے نبی سے صحیح معنوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک آپ کو محبت پیدا نہیں ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت جو ہے وہ گھر نہیں بنائے گی، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو قریشیوں نے اللہ کے نبی پر ظلم ڈھانا شروع کیے چوتھے سال، نبوت کے چوتھے سال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے مکے میں تبلیغ شروع کی، تو ان میں ابو لہب جو تھا، ایک ایسا شخص تھا جو اللہ کے نبی کا چچا بھی تھا، وہ سب سے آگے تھا ظلم ڈھانے پر۔ وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا کہ میں ظلم ڈھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی شروعات اس نے اس طرح کی کہ اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کے رشتے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہو چکے تھے، عتبہ اور عتیبہ، وہ رشتے اس نے توڑ دیے۔ چلو وہ تو اچھا ہوا کہ وہ تو مشرک تھے، ان کے ساتھ تو رشتہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی طرف سے تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشتے توڑ دیے۔ پھر اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے، جس کا نام عروہ تھا، وہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کی ہمشیرہ تھیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے اقدام کیے۔ وہ کانٹے جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پھینک دیتی تھی، تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں۔ اور اسی لیے قرآن میں اس کی مذمت نازل ہوئی ابو لہب کے ساتھ، جو سورۃ اللہب ہے، سورہ لہب، جس میں اللہ نے ابو لہب کی مذمت نازل کی، اس کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی مذمت ہوئی، جہاں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ تباہ و برباد ہو گئے ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ لکڑیاں جمع کرنے والی عورت، اس کی عورت
اس کو لکڑیاں جمع کرنے والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ کانٹے جمع کر کے تکلیف دینے کے لیے اللہ کے نبی کو ان کے دروازے کے آگے پھینک دیتی تھی۔ تو جب یہ مذمت نازل ہوئی تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، وہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے پتھر ہاتھ میں اٹھائے کعبے کی طرف آئی اور اس کو ابو بکر ملے، اور اللہ کے نبی بالکل ساتھ کھڑے تھے، ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ نے اس کی نظر پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکی۔ ابو بکر کے پاس آئی اور کہا کہ کہاں ہے مذمم، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے اس نے اللہ کے نبی کا نام یعنی ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے مذمم رکھ دیا کہ جس کی مذمت کی جائے، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنی جو مذمت تھی، جو حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ تمہارے جو نبی ہیں محمد نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے خلاف یہ الفاظ کہے ہیں، تو میں ان کا جواب دینے آئی ہوں کہ میں بھی شاعرہ ہوں، وہ شاعر ہیں تو میں بھی شاعرہ ہوں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعری ہے، حالانکہ شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا قرآن کا۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی شاعر ہوں اور میں جواب دینا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس کو نظر نہیں آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں اس کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے جب کفار قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے فزیکل اقدام شروع کر دیے۔ اب جو ہیں اللہ کے نبی کے پڑوسی تھے بہت سارے، اور سارے کے سارے دشمن، تمام کے تمام دشمن، یہ کون لوگ تھے؟ ابو لہب پڑوسی تھے اللہ کے نبی کے، حکم بن ابی العاص بن امیہ یہ بھی پڑوسی تھے، عقبہ بن ابی معیط یہ پڑوسی تھا، عدی بن حمراء ثقفی یہ بھی پڑوسی تھا، اور ابن الاسداء حذلی یہ بھی ایک پڑوسی تھا۔ یہ تمام کے تمام نبی کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے نبی کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ ان میں ایک واحد شخص ہے جو مسلمان ہوا، حکم بن ابی العاص بن امیہ، اور اسی کی نسل سے بنو امیہ کا دور آیا۔ انہی کے بیٹے تھے مروان بن حکم، پھر آگے عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز، پھر ہشام بن عبد الملک۔ یہ بنو امیہ کے جو خلفاء تھے وہ حکم بن ابی العاص بن امیہ کی اولاد میں سے ہی تھے، جو شروع میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے، انہوں نے اذیتیں پہنچائی اللہ کے نبی کو، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور یہ تمام کے تمام رشتہ دار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ امیہ جو ہیں ان کے جو ہے جد امجد تھے، ان تمام کے، یہ کزنز تھے آپس میں۔ ان لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے اللہ کے نبی کو اذیت دینے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی اپنے صحن میں نماز پڑھتے تھے تو یہ جو مرے ہوئے جانور تھے جو مارے جاتے تھے خوراک کے لیے، ان کی اوجڑی یا ان کی جو گندگی تھی وہ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ بنا کے ان کے اوپر پھینکتے تھے۔ دیکھیں جب آپ پڑوسی ہوں، آپ کی دیواریں ملی ہوں، تو آپ آسانی سے چھت پر چڑھ کے یا دیوار پر چڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ویسے بھی اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچانا چاہتے تھے، اور سمپتی اللہ کے نبی کے لیے بہت کم تھی قریش میں، سوائے ابو طالب کی پروٹیکشن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی پروٹیکشن یعنی دنیاوی پروٹیکشن، انسانی پروٹیکشن میسر نہیں تھی۔ مکے کے تمام لوگ، اکثر لوگ جو سردار تھے، جو بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے۔ ابو طالب ابھی تک زندہ تھے، ابو طالب کی وجہ سے وہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ سرداروں سے یہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اگر ایک سردار اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی، اور جب جنگ چھڑے گی تو حلیف قبیلے، ایک قبیلے سے جب جنگ چھڑے گی تو اس کے جو حلیف قبیلے ہوں گے وہ بھی آئیں گے، اور پھر ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ جنگ چھیڑنے سے ڈرتے تھے۔ تو ابو طالب سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسے اقدام نہیں کر رہے تھے جن سے جنگ چھڑ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم بہت بڑا ایک گھرانہ تھا،
اور بڑے بڑے مضبوط لوگ اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. جس طرح آگے ہم حضرت حمزہ کا ذکر کریں گے. حمزہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے مکے میں, بڑی رعبدار دبدبے والی شخصیت. اسی طرح ابو طالب بھی تھے, ایک بڑے رعبدار اور دبدبے والے شخص تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کا نشانہ بنا کے گندگی ان کے اوپر پھینکنا شروع کر دی. اور کبھی کبھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پکنے کے لیے چولہے پر چڑھاتے تو وہ نشانہ بنا کر ہانڈی کے اندر گندگی پھینکتے. اسی طرح اوجڑی یا بکریوں کا جو بھی جانور ذبح کرتے کھانے پینے کے لیے, اس کی جو ریمینز ہوتی, ناپسندیدہ ریمینز, وہ ہانڈی میں پھینک دیتے. تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس طرح رہنا کہ آپ کے آس پاس سب لوگ دشمن ہو جائیں آپ کے؟ آپ اپنے آپ کو اس قسم کی سچویشن میں جو ہے وہ امیجن کریں کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لوگ آپ کو صعوبتیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. ہم تو اس سے چھوٹی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے کہ آپ سکون کے ساتھ اپنے صحن میں بھی نہیں بیٹھ سکتے, اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے, حالانکہ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں. آپ کے کھانے کو برباد کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ وہ کھانا بھی نہ کھا سکیں. تو آپ کے لیے بڑی تکلیفیں جو ہیں وہ آپ کو اٹھانی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی یہ گندگی اٹھا کر باہر گلی میں آتے اور فرماتے کہ اے بنو عبد مناف, کیا یہی تمہاری جو ہمسائیگی کا حق ہے؟ کیا تم اس طرح ہی ہمسایہ بنتے ہو؟ تو وہ گندگی وہ گلی میں اللہ کے نبی ڈال کر گھر کے اندر واپس لوٹ جاتے. اسی دوران کچھ ایسے لوگ تھے بدبخت جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی. ان میں ایک عقبہ بن ابی معیط کے نام سے ایک بدبخت تھا جس کی مذمت ہوئی اور یہ بدر کے بعد مارا گیا. اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے اور یہ حدیث بخاری صحیح البخاری میں پائی جاتی ہے, وہاں مروی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں جو عینی شاہد ہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کعبے میں. تو قریشی سردار جو ہیں وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں. تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ کون فلانا گھرانہ جو ہے یا قبیلہ ہے, انہوں نے جو اونٹ مارا ہے اپنی خوراک کے لیے, اس کی اوجڑی کون اٹھا کے لائے گا. یعنی یہ گفتگو ہوئی کہ کوئی جائے اور فلانے محلے سے وہ اونٹ کی جو باقیات ہیں, اوجڑی ہے, اس کو اٹھا کے لائے اور اللہ کے نبی کے اوپر پھینک دیں. تو عقبہ بن ابی معیط, کچھ شیاطین جو ہوتے ہیں, کچھ شریر لوگ جو ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نمبرز بڑھائیں, کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کے نمبرز بڑھ جائیں, رائٹ. تو وہ آگے بڑھا, اس نے کہا میں اٹھا کے لاؤں گا اور میں یہ کام کروں گا. تو عقبہ بن ابی معیط نے وہ خباثت اٹھائی اور جب اللہ کے نبی سجدے میں تھے کعبے میں, ان کی پیٹھ پر, ان کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی گندگی جو ہے وہ لا کر ڈال دی اور اللہ کے نبی سجدے میں ہی رہے, سجدے سے نہیں اٹھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قریشی اس قدر خوش ہوئے اس واقعے سے کہ آپس میں وہ اتنا ہنسے, اتنا مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا کہ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی ہنسی میں آپ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور گرنے لگ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, رائٹ. اسی طرح قریشی سردار جو ہیں وہ اتنا ہنسے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں ہی رہے. اور پھر اسی حالت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ تشریف لائیں تکلیف کی حالت میں, اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کے انہوں نے ان کی کمر سے, ان کی پیٹھ سے وہ گندگی صاف کرنا شروع کی. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس قسم کی سچویشن میں؟ آپ کی چھوٹی سی بچی ہے, اس کے سامنے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور پھر وہ بھاگتی ہوئے آئے اور سوائے اس بچی کے آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان تھے, غالباً مسلمان تھے, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا کمزور تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا, لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کر سکا, لیکن میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر حضرت فاطمہ نے جب گندگی ہٹائی اللہ کے نبی کی پشت سے, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. اے اللہ آپ قریش سے نبڑ لیں,
اے اللہ آپ قریش سے نبڑ لیں۔ جب قریشیوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ رک گئے، ان کی ہنسی رک گئی، وہ سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسا مقام ہے، مکہ کعبہ ایسا مقام ہے یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ رک گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ آپ اتنی سخت بات مت کیجیے۔ انہوں نے کیا کیا، اور جب اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن آیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے ان کے خلاف دعا کی تو وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو بھی اندر یہ معلوم تھا کہ یہ شخص معصوم ہے، یہ بے گناہ ہے، اس کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں بتا رہا۔ اللہ کو قریشی مانتے تھے، وہ اللہ کو خدا مانتے تھے، لیکن خدا دوسرے معبود جو بنا چکے تھے بت، ان کو بھی مانتے تھے۔ تو انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری بات نہیں بتا رہے ہمیں، تو اس لیے وہ گھبرا گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے نام لیے، ان قریشی سرداروں کے نام لیے۔ پہلے تو قریش کے قبیلے کا کہا نا کہ اللہ آپ قریش سے نبڑ لیں، یعنی آپ ہی ان سے نبڑیں، میں کمزور ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، میرے پاس آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ان سے نبڑیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے نام لیے کہ اللہ ابو جہل کو پکڑ لیں، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ ان کے نام لیے، اور ایک اور نام بھی لیا جس کو راوی بھول گئے، لیکن یہ نام اللہ کے نبی نے ون بائی ون یہ نام لیے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہی سرداروں کو مردہ بدر کے کنویں میں پایا۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی کہ اللہ ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، آپ ان کو دیکھ لیں، آپ ان کو پکڑ لیں۔ اور پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ بدر کی جنگ کے بعد یہ سب لوگ قیدی ہوئے، کچھ تو جنگ میں مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، اور عقبہ بن ابی معیط تو قیدی ہوا، لیکن بعد کے جو دوسرے سردار تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ تو مبارزت میں ہی مارے گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو 1 to 1 حضرت حمزہ، عبیدہ اور حضرت علی کے ساتھ 1 to 1 جو مبارزت ہوئی، جو جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جنگ ہونے سے پہلے بڑے بڑے واریئرز جو لڑاکے لوگ تھے وہ سامنے آتے اور چیلنج کرتے کہ تم میں کوئی ہے مرد کا بچہ جو آ کے مجھ سے لڑے، جو مجھ سے اکیلے لڑے 1 to 1، ہماری فوجیں تو بعد میں لڑیں گی، مجھ سے آ کے لڑو پہلے۔ تو یہ لوگ آئے، انہوں نے چیلنج کیے، عتبہ، شیبہ، اور پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ، یہ آئے اور انہوں نے ان تینوں کو مار دیا۔ تو یہ بدر کے کنویں میں جو ڈیڈ باڈیز تھی، ان کی جو مردہ جو لاشیں تھیں وہ پھینک دی گئیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جن جن کے نام اللہ کے نبی نے لیے، جن جن سرداروں کے جو ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑ رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے نبی پر گندگی پھینک کے، ان کی جو لاشیں تھیں، جو مردار لاشیں تھیں، وہ میں نے بدر کے کنویں میں پڑی ہوئی دیکھی۔ یعنی اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ قبول ہوئی۔ اسی طرح امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا، ان کی مذمت کرتا، برے الفاظ استعمال کرتا، اور اسی کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں بکتا ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے پبلک میں، اس کو شرم و حیا کوئی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں خیال ہوتا کہ میں گالیاں نکالوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ایسا شخص جو ہے وہ ہمزہ ہوتا ہے، اور مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کی مذمت قرآن میں آئی ہے۔ جو ہم ایزیلی گالیاں بکتے ہیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ فیشن میں، بہت سارے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، او یار یہ، او یار وہ، او یار کے ساتھ بہت سارے ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں خود ان راہوں سے گزر چکا ہوں۔ میں نے بھی اپنی جو بچپن کا اور جوانی کا دور ہے وہ پاکستان میں گزارا ہے، مجھے پتہ ہے یہاں کی دوستیاں یاریاں کیسی ہوتی ہیں۔ ہم جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، یا تو کسی کے بارے میں بری بات کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یا ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہم کسی بڑے کے سامنے نہیں کر سکتے۔
ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ کسی بڑے کے سامنے ہم وہ گفتگو نہ کر سکیں. کچھ تو ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں وہ بڑوں کے سامنے بھی کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں ہوتی. لیکن ایسی گفتگو کرنے والے, گالم گلوچ کرنے والے, پبلک میں اعلانیہ لوگوں کے سامنے گالیاں بکنے والے, ان کو ہمزہ کہا جاتا ہے, جس کی مذمت قرآن میں نازل ہوئی. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اور لمزہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں. تو امیہ بن خلف وہی شخص تھا جو اللہ کے نبی کو اعلانیہ برا بھلا کہتا تھا اور پیٹھ پیچھے بھی ان کی برائی کرتا تھا. تو کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگ, جو بعد میں بدر کے میدان کے بعد, بدر کی جنگ کے بعد مارا گیا, قیدی ہوا اور مارا گیا. اس نے اللہ کے نبی پر تھوکا بھی. کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ مٹی پھینکی, ڈسٹ اڑائی, اور گندگی تو آپ نے آلریڈی سن لیا کہ گندگی بھی پھینکی گئی. تو اللہ کے نبی کی زندگی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے سال کے بعد, نبوت کا جو چوتھا سال تھا, جب انہوں نے اعلانیہ اسلام کی تبلیغ مکے کے اندر شروع کی, اگلے 7 سال بہت سخت سال تھے, بہت سخت دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کوئی جھوٹا نعوذ باللہ, کوئی ایک جھوٹا نبی ہوتا, اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ, تو وہ کہتا چھوڑو یار, مجھے کیا پڑی ہے یہ کام کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو عذاب بنانے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اپنی اولاد کو برباد کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا, جن سے اللہ کے نبی کو دلی محبت تھی اس قدر کہ آخری عمر تک اللہ کے نبی نے خدیجہ کو یاد رکھا رضی اللہ عنہا, مجھے کیا ضرورت ہے اس کو مروانے کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ سے آیا اور خود انہیں یقین تھا کہ میں اس ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتا. بڑی کوشش کی گئی قریشیوں کی طرف سے کہ اس کام کو روک دیا جائے. اسی طرح اخنس بن شریک ثقفی جو اللہ کے نبی کو ستانے والوں میں سے تھا, اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں مذمت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے, چغلیاں کھاتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, حد درجہ ظالم, بد عمل اور جفاکار ہے, اس کے بعد بد اصل بھی ہے. تو اللہ نے یہ مذمت جو نازل کی یہ اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں ہے قرآن میں, کہ یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی بات مت مانو, ان کے ظلم پر یا ان کی باتوں پر کان مت دھریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن نازل کر کے اللہ کے نبی کے دل کو اطمینان اور سکون پہنچاتے رہتے تھے کہ یہ ظلم تو ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیے. ابو جہل بھی کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتا اور قرآن سنتا لیکن اس پر عمل نہ کرتا, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا صدق ولا صلی. یہ قرآن تو سنتا ہے لیکن صدقہ بھی نہیں کرتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا, یعنی ایمان نہیں لاتا. یہاں پر اللہ نے ایمان کی 2 صورتیں بیان کی ہیں, صدقہ اور نماز. یہ مسلمان کی خوبصورتی ہے. ایک مسلمان کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ ایک صدقہ, دوسرا نماز. جو نماز نہیں پڑھتا اور جو صدقہ نہیں دیتا اس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, صحیح معنوں میں مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. اوکے, یعنی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور صدقہ بھی نہیں دیتا اور پیٹھ پھیر کر جھٹلاتا ہے, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا, تیرے خوب لائق ہے, یعنی اولا لکف اولا, اولا لکف اولا. تو اللہ کے نبی نے جب یہ الفاظ ابو جہل کے سامنے پڑھے تو ابو جہل نے کہا مجھے آپ کیوں جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, ان 2 پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ معزز ہو. اس کے اندر تکبر, اکڑ کہ مجھ سے زیادہ معزز شخص یہاں پر نہیں ہے, آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے, آپ اور آپ کا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو مرضی ہے کر لو, جو مرضی دل میں آئے آپ کر لو, میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ ابو جہل انہی لوگوں میں سے تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ان کے خلاف اقدام کر رہا تھا,
ان کے خلاف مشورے دیتا تھا، ان کے خلاف پلانز بناتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ قرآن کے اس کے سامنے پڑھے اس کی مذمت میں، تو اس نے ٹال دیا، اس نے کہا آپ کر لیں جو کرنا ہے، آپ اور آپ کا خدا میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بدر کے میدان میں یہ کافر ذلیل کر کے مارا گیا، جس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آئے گی۔ تب تک کے لیے میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں، ہم اس سیرت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تاکہ تاریخ اسلام کا سلسلہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل ہو جائے، اور آپ سے دعا کے خواستگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین۔